بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ کسی ملک میں حکومت کر رہا تھا جو بڑا جابر اور سخت گیر تھا۔ ایک دفعہ ایک غریب آدمی سے بادشاہ محض اس وجہ سے ناراض ہو گیا کہ اس غریب آدمی نے بادشاہ کے منہ پر حق بات کہہ دی، مگر بادشاہ نے اس غریب آدمی کی حق بات کو اپنی توہین اور بے عزتی سمجھا اور اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے ناراض ہو گیا۔ بادشاہ چونکہ با اختیار تھا، اس نے غریب آدمی کو قید کر دیا۔ اس وقت فقیر کے دوست نے اس سے عذرائے ہمدردی اور خیر خواہی کے کہا کہ بادشاہ کے سامنے یہ بات کہنا مناسب نہیں تھی۔ فقیر نے جواب دیا کہ امر حق کی تبلیغ واجب ہے، اس لیے حق گوئی میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، خواہ اس کے صلے میں جیل ہی میں کیوں نہ جانا پڑے۔ تکلیف تو آنی جانی شے ہے، مگر حق کو چھپانے کی سزا ابدی اور دائی ہوتی ہے جو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب فقیر اور اس کا دوست آپس میں گوشی میں باتیں کر رہے تھے تو کسی چغل خور نے یہ بات سن کر بادشاہ تک پہنچا دی کہ فقیر ایسی باتیں کر رہا تھا، شاید اس کا خیال ہو کہ کچھ دنوں بعد قید سے رہا ہو جائے۔ بادشاہ نے کہا، رہائی تو درکنار، اس کی موت بھی جیل میں آئیں گی۔ جب چغل خور نے بادشاہ کی اس بات کو جیل میں فقیر تک بھی پہنچا دیا تو یہ سن کر درویش نے کہا کہ میری بات بادشاہ سے کہہ دینا کہ دنیا تو چند روزہ ہے، اس کی خوشی اور غمی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو اگر مجھے رہا نہ بھی کرے تب بھی میں خوش ہوں، اور اگر قتل بھی کرا دے تب بھی کوئی غم نہ ہوگا۔ تجھے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور فوج بھی دی ہے، تجھے بادشاہ بنایا ہے، جبکہ میں بال بچے سے محروم اور غم زدہ ہوں، لیکن میرے سامنے یہ فرق صرف زندگی تک محدود ہے، کیونکہ جب ہمیں موت آئیں گی اور قبر میں جائیں گے تو میں اور آپ برابر ہو جائیں گے، کیونکہ مادی لحاظ سے نہ تیرے پاس کچھ ہوگا نہ میرے پاس۔ اس لیے مادی دولت پر ناز نہ کر، وہ تیرے پاس صرف چند دن اور قوم کی امانت ہے۔ اس طرح خود کو جہنم کا ایندھن نہ بنا۔ تجھ سے پہلے بھی کئی مالدار گزرے ہیں، مگر اب دنیا میں ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ اگر اس دولت سے خلق خدا کی خدمت کریں گا تو لوگوں کی دعائیں تیرے عاقبت سنواریں گی، ورنہ قبر تنگ ہو جائیں گی اور تیری قبر پر لوگ لعنت بھیجا کریں گے اور تو ملعون کہلائیں گا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کا مال دنیاوی زندگی تک محدود ہے۔